چینل امام عصر دعوت انسانیت. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج شوال کی 14 تاریخ ہے 1441 اور جون کی 6 تاریخ ہے 2020، اور ہم آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، مشرک بالکل نجس ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یقیناً اللہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہے. ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب سے جو ہیں جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خضوع و انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جائیں. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ نازل ہی ہوا مشرکین سے برات کے لیے، اور برات ہی کے لفظ سے شروع بھی ہوتا ہے، اور اس کا اعلان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جا کر مشرکین کے مجمع میں کیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ ان سے اللہ اور رسول بیزار ہیں اور ان سے اعلان براءت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو توڑ دیا گیا تھا. اور وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ معاہدہ کس طرح ٹوٹا اور اس کا ذمہ دار کون تھا. اب یہاں اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ایک اعلان، وہ 4 باتیں جو امیر المومنین نے وہاں بیان کی تھیں، جن کا اعلان کیا تھا اظہار برات کے موقع پر، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ مشرکین مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تو
اسی کو دوسرے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یاد رکھو کہ مشرک بالکل نجس ہیں. نجسن انما المشرکون، انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ نجس ہیں. اور یہ نجس کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ناپاکی کے لیے، ان میں سے رجس کا لفظ کافی استعمال ہوا ہے. اور یہ نجس کا مطلب بھی وہی نجاست ہے، گندگی اور پلیدی، ناپاکی. یعنی مشرک ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت ہی شدید اور ناقابل معافی جرم ہے، شرک کرنا اللہ کی ذات میں. جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر ارشاد ہوا، سورہ لقمان میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک ظلم عظیم ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس بات کو تو معاف نہیں کرتا کہ کوئی اس کے بارے میں شرک کرے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں خدا جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. اب اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ مشرک سے مراد کون ہے. اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو بت پرست ہیں اور جو کھلم کھلا اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، یا اس سے مراد وہ کافر بھی ہیں جو بنیادی طور پر تو مشرک نہیں ہیں لیکن ضمنی طور پر وہ اپنے اعمال اور عقائد میں شرک کو شامل کر لیتے ہیں، جیسے اہل کتاب وغیرہ. اور ظاہر کہ انہیں کافر کے ضمن میں بھی مانا جاتا ہے، لیکن کیا وہ مشرک بھی کہلائیں گے؟ حالانکہ وہ اللہ کی ذات میں شرک بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے اہل کتاب ہیں جو مثلا حضرت عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پر اس آیت میں اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے تعلق سے بعد کی آیت میں خاص ایک دوسرا حکم پیش کیا جانے والا ہے. یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مشرکین کے لیے ہے کہ وہ نجس ہیں، ان کی نجاست کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن بہت سے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہر طرح کا شرک ہے اور ہر طرح کا کفر ہے. تو جتنے کافر ہیں اور جتنے مشرک ہیں وہ سب کے سب نجس ہیں اور ان کی نجاست جو ہے وہ ثابت ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نجاست کا کیا مفہوم ہے یہاں پر، یعنی کس اعتبار سے وہ نجس ہیں. چونکہ وہ انسان ہیں، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو، اب اس میں بنی آدم میں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو، بلکہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. لیکن ظاہر سی بات ہے کرمنا کا مطلب ہے کہ ہم نے عزت اور عظمت دی، تو کیا اس سے مراد تمام بنی آدم ہیں اور اللہ ان سب کو عزت اور حرمت دے رہا ہے؟ تو بات کی کچھ دوسری آیات ہیں کہ جس سے اس کی تخصیص ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں. مثلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل میں عزت اور حرمت انسان کی اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو اس کو عزت ملے گی. اور اللہ نے جو اس کو عزت بخشی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے وہ اسی بنا پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اور اس کے علاوہ مثلا یہ کہا گیا کہ مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی طرح کے بھی شرک کرتے ہیں اور کسی شے کو یا کسی فرد کو اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، اس کی عبادت میں یا اس کی اطاعت میں کسی طرح کا بھی شرک کرتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. اب جو یہ فقہا کا اختلاف ہے اس بنا پر کہ وہ انسان کے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا اور اتنی عظمت بخشی، کیا وہ نجس ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ
نجاست جو ہے خاص طور پہ اگر وہ اس سے مراد عین نجاست ہے تو کیا وہ نجس ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ بحث آئی کہ ٹھیک ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نجاست کا مطلب جو ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے نجاست کا۔ تو اس سے کیا مراد جسمانی اور ظاہری نجاست ہے، یعنی عین نجس ہے، یا روحانی و باطنی نجاست ہے، یعنی عقیدے کی ناپاکی ہے، عقیدہ خراب ہے، عقیدہ پلید ہے، یا عارضی و حکمی نجاست ہے، یعنی ایک وقت میں نجس ہے ایک وقت میں پاک ہے، جیسے حدث، یعنی ایک مثلا جنابت، تو انسان حالت جنابت میں نجس ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو، یہ مسلمان کے لیے بھی حکم ہے، وہ ہے مسلمان، تو بنیادی طور پر نہ تو وہ نجس العین ہے اور نہ ہی وہ روحانی اور باطنی اعتبار سے نجس ہے، لیکن ایک عارضی نجاست، ایک حکمی نجاست اس کے اوپر طاری ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ جو غسل کے بعد جو ہے پاکیزگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ایسی نجاست جو زائل ہو جائے جنابت، تو کیا اس سے مراد وہ ہے؟ تو یہاں مفسرین نے مختلف آراء اپنی پیش کی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ اگر ہم سب کو جمع کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین کو ان تمام اسباب سے منع کیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہوں، یعنی ان کی نجاست ظاہری اور جسمانی نجاست بھی ہے، جیسا کہ بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں، بہت سے فقہا یہ مانتے ہیں کہ نہیں، ان کی صرف روحانی اور باطنی نجاست ہے، یعنی صرف یعنی عقیدے کی بنا پر وہ ناپاک ہیں، ان کی روح، ان کی فکر گویا کہ ناپاک ہے۔ لیکن مسجد میں داخل نہ ہونے کے اسباب میں یہ سبب بھی آ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کی ظاہری نجاست، دوسرے یہ کہ اگر ان کی ظاہری نجاست اور ان کی روحانی نجاست بھی کوئی تسلیم نہ کرے، اگر وہ تسلیم بھی کوئی نہیں کرتا ہے اور اس پر بھی بحث ہے، تو کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو عارضی نجاست ہوتی ہے، جو جنابت کی وجہ سے وارد ہوتی ہے، وہ تو ہے، وہ لوگ اس میں اس اعتبار سے نجس ہیں، اس لیے کہ وہ غسل تو نہیں کرتے۔ جب غسل نہیں کرتے تو جب ایک مسلمان نہیں جا سکتا اس کیفیت میں مسجد میں، تو ایک کافر کو کیسے اجازت مل جائے کہ تم چونکہ کافر ہو لہذا تم جنابت کی حالت میں جا سکتے ہو؟ تو اوورآل یہاں اصل میں ایک سزا کے طور پر، چونکہ یہ وہ مشرکین ہیں کہ جو اسلام کے پھیل جانے کے بعد اور اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد اور فتح مکہ کے بعد بھی شرارتوں پر قائم اپنی رہے، اور وہ لوگ ان شرارتوں سے باز نہیں آئے جو وہ کرتے رہے، تو پھر آخر میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم آنا تھا کہ یہ وہ مشرک ہیں کہ جن کو ہم منع کرتے ہیں کہ اب یہ مسجد الحرام میں نہیں آئیں گے۔ اب ایک دوسرا سوال یہاں آتا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام میں نہیں آئیں گے۔ یہ کون سا سال ہے کہ جس سال کے بعد منع، یعنی اب تک تو تم آتے رہے، اب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد تم نہیں آؤ گے۔ وہ کون سا سال ہے کہ جس کے بعد منع کر دیا گیا کہ اب تم نہیں آؤ گے؟ وہ سال ہے 9 ہجری کا سال، یہ وہی جس میں پیغمبر اسلام نے پہلے سورہ توبہ اپنے ایک صحابی کو حضرت ابو بکر کو دیا کہ جا کر پہنچاؤ، اور بعد میں ان کو راستے ہی سے واپس بلا لیا اور حضرت علی کو بھیجا کہ تم جا کر پہنچاؤ، اس لیے کہ حکم خدا آیا ہے کہ لا یبلغ الا انت اور رجل منک، یا تو تم پہنچاؤ گے اے ہمارے حبیب اس سورے کو، یا وہ جو تم میں سے کوئی ہو، یعنی تم جیسا کوئی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حضرت علی ہی کو بھیجنا تھا، تو حضرت علی گئے تھے۔ یہ 9 ہجری کا زمانہ ہے۔ 8 ہجری میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، یعنی مکہ فتح ہو چکا ہے اور اسلام کی حکومت گویا قائم ہو چکی ہے۔ 9 ہجری میں یہ اعلان کیا جاتا ہے اظہار برات کا۔ اسی 9 ہجری ہی سے بعد عامہم ھذا، اب آج کے بعد سے کافروں کے لیے ممنوع ہے کہ وہ داخل ہوں مسجد الحرام میں۔ تو ایک بات یہ طے ہو گئی کہ وہ سال کے جس سال کا یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے بعد عامہم ھذا، یہ 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری کے بعد پھر مشرکین کو حق نہیں ہے کہ وہ مسجد الحرام میں داخل ہوں۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں، فلا یقرب المسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟
یہ مسجد کون سی مسجد ہے؟ تو چونکہ لفظ مسجد الحرام استعمال ہوا ہے تو مسجد الحرام عموماً اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہی مسجد ہے جس میں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے. تو اس مسجد میں داخلے پر پابندی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یقرب المسجد الحرام، اس مسجد الحرام کے قریب بھی نہیں آئیں. اب یہ قریب بھی نہیں آئیں کا مطلب کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، ختم. وہ جس طرح کے حج کیا کرتے تھے، وہ خرافاتی حج، وہ زمانہ جاہلیت کا حج جس میں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوما کرتے تھے، وہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی. اب حج ہوگا اسلامی طریقے سے، جس طریقے سے خدا نے بتایا ہے، اور کوئی مشرک وہاں جا ہی نہیں سکے گا. یعنی حج اور عمرے پر گویا ان کی پابندی تھی. کچھ کہتے نہیں، اوور آل ہر طرح مسجد میں داخلے پر پابندی ہے. کچھ اور فقہا ہیں، اور بہت بڑی اکثریت ہے ان فقہا کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مسجد الحرام نہیں ہے، دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ان سب میں پابندی ہے کہ کافر ان میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سب اللہ کے گھر ہیں. اور ان میں جیسے ایک مسلمان حالت جنابت میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ حالت جنابت کے بعد غسل کر لیتا ہے تو آ سکتا ہے، یہ چونکہ غسل نہیں کرتا، اور اس کا غسل کے لیے نیت ہونی چاہیے قربتاً اللہ کی، کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر وہ غسل کر بھی لے، شاور لے بھی لے، تو وہ چونکہ خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو وہ نہیں آ سکتا. یعنی یہ ایک سبب ہے ان اسباب میں سے کہ مشرک عام مسجدوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد الحرام سے مراد پورا مکہ ہے. یعنی پورے مکے میں کافر داخل نہیں ہو سکتے. چنانچہ آج تک یہ حکم جاری ہے، اور پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک یہ حکم ہے کہ مکے میں کافر داخل نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ اب وہ ضمنی دوسری بات چلی جائے گی دوسری طرف، لیکن ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے اس دور میں جبکہ حقوق بشر کی بہت بات کی جاتی ہے اور ڈسکرمنیشن نہ ہو اس کی بات کی جاتی ہے، کہ بھئی کافر کیوں نہیں جا سکتا مکے میں؟ آج بھی اگر وہ جا کر دیکھنا بھی چاہے مکے کو، تو بھئی میں جا کر دیکھوں تو صحیح اللہ کا گھر کیسا ہوتا ہے، نہیں جا سکتا. ایسا کیوں ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں. جیسے بھی ہم نے کہا کہ بھئی مسلمان بھی حالت نجاست میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن مکے میں تو جا سکتا ہے حالت نجاست میں. یعنی مسلمان کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ مکے کی کسی ہوٹل میں حالت جنابت میں گھومتا پھرے، منع نہیں ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. تو پھر کافر کو کیوں منع ہے مکے میں جانے کے لیے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مکہ اور پورا مکہ مسلمان بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مسلمان اگر داخل ہونا چاہے تو اس کو احرام پہننا پڑتا ہے. بغیر احرام کے مسلمان بھی مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں کسی میقات پر، آپ کو احرام باندھنا ہوگا اور عمرے کی نیت کرنی ہوگی. تو بغیر احرام کے مکے میں جا نہیں سکتے. یہ مسلمان بھی، یعنی آپ اور ہم بھی نہیں جا سکتے. تو جب ہم نہیں جا سکتے تو کوئی کافر کہے گا ٹھیک ہے میں احرام باندھ لیتا ہوں، مجھے کیا کپڑا. تو احرام کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے. احرام بھی نیت سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے حکم کو. تو اگر کافر یہ کہہ دے کہ میں یہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں، تو کافر کب رہا؟ وہ مسلمان ہو گیا. اور اگر یہ نیت نہیں کرے تو اس کا احرام نہیں ہوا. احرام نہیں ہوا تو داخل نہیں ہو سکتا مکے میں. یہ ٹیکنیکل ایک وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. لیکن اوور آل یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے داخل نہ ہونے کا سبب ان کی نجاست ہے، جس قسم کی بھی نجاست ہو، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ پورے مکے کو کیسے شامل کر لیا؟ یہاں تو مسجد الحرام کہا جا رہا ہے.
تو بعد کا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. یعنی اس کے بہت سے امکانات ہیں کہ یہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہو کہ اب وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ سبب ہے اس کا کہ فلا یقربو کہا, فلا یدخلو نہیں کہا کہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے, نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ مسجد الحرام میں کہ قریب بھی نہیں جا سکتے. اب قریب جانے کے لیے ان کو مکے میں داخل ہونا پڑے گا, تو مکے میں نہیں آ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کا جو جملہ ہے وہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, اگر تم اس بات سے خوف زدہ ہو, جیسے یہ حکم نازل ہوا کہ بھئی اب مشرکین داخل نہیں ہو سکتے, تو یہ خوف ہوا کہ یہ اب ہماری تجارت ہی انہی سے ہے, سارا لین دین, اقتصادی نظام, معاشی پورا سسٹم ہمارا تو سب کا سب متاثر ہوگا, اب ہم کیا کریں؟ تو خدا نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, خدا تم گھبراؤ نہیں, تم اس فائنینشل پریشانی سے مت گھبراؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غنی بنا دے گا اپنے فضل و کرم سے. یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اگر وہ چاہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ان کو صرف مسجد میں داخل ہونے سے روکا جاتا تو مسجد میں داخل ہونے سے تجارت کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, پورے علاقے میں مکے میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. اب چونکہ پورے شہر میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر شہر والوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی یہ جو مشرکین آتے تھے اس سے ان کے بازار جو ہے ان میں رونق تھی, ان کی تجارتوں میں گویا رونق تھی, اب وہ نہیں رہیں گے تو ان کا کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں پھر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ, تمہیں اللہ جو ہے اپنے فضل سے تمہارے لیے انتظام کرے گا. تو مسجد کے اندر تھوڑی کرے گا انتظام, یعنی شہر میں دوسرے انشاءاللہ رزق و روزی کے سامان تمہارے لیے اللہ مہیا فرما دے گا, تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ یہ جو ممانعت ہے, یہ ممانعت صرف مسجد میں داخل ہونے کی نہیں ہے بلکہ اطراف مسجد میں, مسجد کے قریب کے جو علاقے ہیں اور وہ مکہ ہے وہاں تک جانے کو بھی منع کیا گیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی خدا نے جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ, اللہ تم کو اپنے فضل سے عطا کرے گا, تمہیں غنی بنا دے گا, مستغنی کر دے گا, تم ان کے محتاج نہیں رہو گے ان مشرکین کے. اس کی فکر مت کرو, تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ جب خدا نے منع کیا ہے ایک بات اس کو مان لو, تسلیم کر لو. تو پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کا انتظام کیا اور مختلف ذریعوں سے اس کا اہتمام ہوا کہ مسلمانوں کو کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹی نہیں آئی, انہیں کوئی پریشانی اقتصادی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی موقع پر نجدہ, صنعاء اور جرش جو یمن کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے, اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اونٹوں پر اور سواریوں پر بہت زیادہ ساز و سامان, کھانے پینے کا سامان لاد کر لائے مکے میں, جس سے یہ مسلمان مستغنی ہو گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اہل کتاب مسلمان ہوئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا, اس جزیے سے بھی کافی ان کے حالات مسلمانوں کے بہتر ہوئے اقتصادی. تو اللہ نے اس کا انتظام کیا. اس کے علاوہ مال غنیمت بھی ان کو حاصل ہوا, اور اس سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی. تو اوورآل اللہ نے اس طرح کا انتظام کیا مشرکین کے اوپر تاکہ یہ مسلمان ڈپینڈ نہ ہوں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر مشرکین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو نجس ہم مان لیں
تو ہمارا کیا ہوگا اور ہماری تجارت کا کیا ہوگا, ہمارا لین دین کا کیا ہوگا, ہمارے رزق و روزی کا کیا ہوگا. تو اللہ نے اس سب کا انتظام کیا. اب ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے آیت میں اللہ نے, انشاء, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء, اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے. انشاء یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں خدا خود اپنے بارے میں انشاء کہہ رہا, انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں نا کل ہم ایسا کریں گے, ہم کوئی وعدہ جیسے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کر دیں گے, انشاءاللہ اگر خدا چاہے تو یہ کر دیں گے. بھئی ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, توجہ کیجئے گا اس پر. ہم اس لیے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم صرف وعدہ کر سکتے ہیں, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کل وہاں جائیں گے, کل ہم یہ کام کریں گے, کل کے بارے میں ہم کوئی بات کہیں, کوئی ارادہ, ہم صرف ارادہ کر سکتے ہیں. ارادے کو پورا ہم نہیں کر سکتے. ارادے کو پورا کرنے کا کام اور یہ اس ارادے کی تکمیل اللہ کے اختیار میں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اگر خدا چاہے گا تو ایسا ہوگا, انشاءاللہ. اب یہ خدا کیوں انشاءاللہ کہہ رہا ہے؟ تو خدا اس لیے نہیں کہہ رہا انشاءاللہ کہ نعوذ باللہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے. اور اگر اختیار میں کمی تو کون ہے وہ؟ اپنی ہی مشیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اپنی مشیت اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ خدا وعدہ کر رہا ہے رزق کا, اور یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس وعدے کی تکمیل تک ان میں سے جو مخاطب ہیں یہ مسلمان, کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا. تو اگر انشاء نہ کہا جاتا تو وعدہ ہو جاتا. وعدہ ہوتا تو کسی کو موت نہیں آ سکتی تھی جب تک اس کو وہ رزق نہ پہنچ جاتا جس کا وعدہ یہاں خدا فرما رہا ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے جیسا ہماری مشیت ہوگی. یعنی جس کے لیے ہماری مشیت ہوگی اس کے لیے وعدہ پورا ہوگا, اور جس کی موت مثلا آ چکی ہے اس کے لیے وعدہ یہاں نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے آخرت میں دوسرے طرح کے وعدے ہوں جو وہاں پورے ہوں گے. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم الحکیم, بے شک اللہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہے. ہمارا آدھے سے زیادہ وقت اس ایک آیت میں گزر گیا ہے. اب دوسری آیت ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. اب قتال کرو تم ان اہل کتاب سے, اہل کتاب سے جو ہے قتال کرنے کی بات کی جا رہی. کون سے اہل کتاب؟ جو نہ ایمان نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. 4 ان کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے مشرکین کا ذکر تھا, اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل کتاب کا الگ سے ذکر کر کے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلا جو حکم تھا وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے. یہاں ان کے لیے ایک خصوصی الگ سے ایک حکم دیا جا رہا ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, ان لوگوں سے قتال کرو. چونکہ مشرکین سے قتال کا حکم شروع میں آ چکا ہے, اہل کتاب سے قتال کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا. اب اہل کتاب سے قتال کا حکم آیا. اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قتل میں اور قتال میں فرق ہے. اس کو میں پہلے سے پہلے بیان کر چکا ہوں. مشرکین کے لیے کہا گیا تھا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ مَا ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں جہاں تم کو مل جائیں یہ مجرم, ان کو تم مار ڈالو. اور اس کے بھی شرائط تھے, اس کے بھی احکام تھے, وہ بھی ہم تفصیل سے وہاں بیان کر چکے ہیں کہ کب کیسے کون مار سکتا ہے, کیسے مار سکتے ہیں, کیوں, وغیرہ وغیرہ. وہ سب بالکل ایک جیسے حکومت کے آرڈرز ہوتے ہیں, حکومت کے احکام ہوتے ہیں, اس طرح کے ہیں جس میں کورٹ شامل ہے اور جس میں احکام شریعت شامل ہیں. ویل آرگنائز حکومت قائم ہو چکی ہے, اور اس حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایسا کرے, نہ کہ پبلک. کوئی کیوٹک سسٹم تھوڑی ہے. لیکن یہاں پر اہل کتاب کے لیے فَاقْتُلُوهُمْ کا لفظ نہیں ہے, قاتلوہم, ان سے قتال کرو. قتال 2 طرفہ ہوتا ہے, ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. قتل ون سائیڈڈ. قتال کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ان
اہل کتاب سے جنگ کی بات کی جا رہی ہے جو خود جنگ پر آمادہ ہیں. وہ جنگ کریں گے تبھی تو ہم جنگ کریں گے, اور جب وہ جنگ کریں گے اور ہم جنگ کریں گے, دونوں جنگ کریں گے, تبھی تو یہ قتال مانا جائے گا. اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ قتال کر سکے, مثلا بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, تو اس کے لیے لفظ قتال استعمال ہو ہی نہیں سکتا. یا پیسفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش, وہ جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی قتال کا حکم نہیں ہے. قتال کا حکم ان کے لیے جو خود جنگ پر آمادہ ہوں. اور آپ یہ سوچ لیں, اندازہ کر لیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھی اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم قرآن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل چکا ہے, سب اسلام قبول کر چکے ہیں, سارے قبائل داخل اسلام ہو چکے ہیں, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, ہر علاقے میں اسلامی حکمرانی ہے, پیغمبر اسلام ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, نظم و ضبط قائم ہے تمام علاقوں میں, احکام شریعت نافذ ہیں تمام علاقوں میں, ایک حکومت چل رہی ہے. 9 ہجری کا معاملہ ہے. اس موقع پر اگر یہ حکم دیا کہ تم کسی سے قتال کرو, اس کا مطلب یہ کہ اس کے باوجود بھی کچھ ضدی, کچھ معاند, کچھ ایسے سر پھرے افراد موجود ہیں جو ابھی بھی اس حکومت سے ٹکرانے کو تیار ہیں. تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم ان سے قتال کرو, اور قتال کا مقصد وہی ہے کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں وضاحت کی, ورنہ وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کہ مار ڈالو, ختم کر دو, ہٹاؤ, چلو جنگ کرو ان سے. جنگ نہیں, ایسے لوگوں سے جو یہ 4 ان کے جرم بیان کیے گئے ہیں. نہ تو وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اہل کتاب میں اور مشرکین میں یہی ایک فرق ہے, اسی لیے ان کو ایک الگ کیٹیگری میں اسلام نے رکھا ہے, قرآن نے رکھا ہے, کہ مشرکین بالکل خدا کو نہیں مانتے, نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے اہل کتاب سے جنگ کی بات کی جا رہی ہے جو ایسے سرکش ہیں کہ انہیں نہ خدا کی پرواہ ہے, نہ آخرت کی پرواہ ہے. یعنی خود اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی نہ وہ خدا کو مان رہے ہیں, نہ آخرت کو مان رہے ہیں. اور یہ وہی کرمنلز ہو سکتے ہیں, وہ اس طرح کے مجرم ہو سکتے ہیں کہ جو خود کو کسی دین اور کسی مذہب سے متصل اور منسلک مانیں اور دعویٰ کریں کہ ہم فلاں دین کے ماننے والے ہیں, اور اس کے بعد اسی کی مخالفت کریں. جیسے ہمارے یہاں آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, کہنے کو مسلمان ہیں لیکن پوری دنیا میں دہشت گردی اسلام کے نام پر جو انہوں نے پھیلائی, اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ظلم کیا. مگر اصل میں یہ لوگ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, نہ آخرت پر. اگر خدا پر ایمان رکھتے تو اللہ کے نام پر کسی کو قتل نہ کرتے یہ دہشت گرد آج کے, یہ ٹیرورسٹ. اور اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو خوف خدا ہوتا اور یہ ظلم نہ کرتے جنہوں نے ظلم کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن اہل کتاب کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ نہ خدا پر ایمان رکھے ہوئے ہیں, نہ آخرت پر. تو کوئی نہ کہ نہیں وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, اور وہ تو آخرت کو بھی نہیں, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. مانتے ہوتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ شدید جرائم ان کے سامنے تھے جس کی وجہ سے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جس کو خدا نے اور رسول نے حرام کیا ہے. خدا نے رسول. اب یہاں پر بھی اسی وجہ, شاید اسی وجہ سے مفسرین نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ وہ رسول ہی سے مراد کیا ان کے اپنے رسول ہیں, یعنی حضرت موسیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو بھی نہیں مانتے,
اور حضرت عیسیٰ نے جن کو حرام کیا اس کو بھی نہیں مانتے، یا یہاں اس سے مراد رسول کائنات خاتم النبیین ہے؟ خیر زیادہ قرین عقل یہ ہے کہ اس سے مراد خاتم النبیین ہے، اس کی وجہ ہے کہ خاتم النبیین کی تعلیمات اصل میں تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، اور جب مطلق لفظ رسول استعمال ہو، مطلق لفظ رسول، یا تو رسول کے ساتھ نام ہو، اگر نام ہو تو پھر وہ جس کا نام ہے وہی رسول مراد ہے، اگر نام نہیں ہے اور صرف رسول کہا گیا ہے تو اس سے خاتم النبیین مراد ہے۔ تو یہاں پر ورسولہ چونکہ مطلق استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے۔ تو نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ رسول کی بات مانتے ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا راستہ نہیں بناتے۔ دین کا مطلب مذہب بھی ہے اور دین کا مطلب قانون بھی ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ دین کو تو نہیں مان رہے ہیں، ولا یدینون دین الحق، دین حق جو ہے اس کے قوانین کو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں۔ بھائی اس وقت اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اس کا قانون اساسی قرآن ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس حکومت کے لاز ہیں، ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ کون سی حکومت ہے جو ایسے سرکشوں کو جو اس حکومت کے قوانین کو نہ مانے ان کو ایزی چھوڑ دے گا، جاؤ جانے دو؟ کوئی چھوڑ دے گا؟ اور خاص طور پہ جب کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو۔ مسئلہ بغاوت کا ہے، اگر خاموشی سے رہیں، اقلیت کے طور پہ رہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا ذکر بھی ابھی آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چار صفات جن اہل کتاب میں تھیں ان سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہر اہل کتاب سے جنگ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں دینے جا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ بہت سے مفسرین نے اس کو اگنور کیا، اس حقیقت کو۔ یہاں پر بات کرتے ہوئے بہت سے مفسرین گزر گئے ہیں اور دوسرے رخ پر گئے ہیں، لیکن اس حقیقت پر توجہ نہیں کی ہے کہ اس سے مراد تمام اہل کتاب نہیں ہے کہ قاتلو ہر ایک سے، بلکہ یہ چار صفتیں جن کی بیان کی ہیں، ورنہ صرف اہل کتاب سے قتال کرو یہ کہہ دیا جاتا، یہ تمام مشرکین کے لیے صفتیں بیان نہیں کی، مشرکین بس مشرکین نجس ہیں، ختم، اور اب مسجد میں داخل نہیں ہوں گے، اتنا کہا گیا۔ یہاں نہیں کہا گیا کہ اہل کتاب سے آگے جنگ کرو، نہیں، فرق رکھا۔ وہ اہل کتاب جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، جو رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور جو قانون شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قانون اسلامی، دین حق جو ہے، شریعت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، دین حق جو ہے اس کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو حکومت کا قانون ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سب نہیں ہے، اس کی دلیل یہ کہ یہ 9 ہجری کی بات ہے جو بات ہو رہی ہے، اور 10 ہجری میں ایک بہت بڑا وفد نجران سے آتا ہے مدینے۔ اگر قتال کا حکم دیا گیا ہوتا تو یہ آیت تو ان پر بھی نافذ ہوتی، اور اس وقت ان سے قتال کیا جا چکا ہوتا، اور زور زبردستی سے ان سے اس وقت جزیہ لے لیا گیا ہوتا۔ ان کا موجود ہونا، حکومت اسلامی میں ایک علاقے کا ایسا موجود ہونا جس میں نصارہ موجود ہیں، عیسائی کرسچنز موجود ہیں، اور ان کے رہبر آ رہے ہیں پیغمبر اسلام سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ اب اس کے لیے بھی ہمت چاہیے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے ڈیبیٹ کرنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اتنی ان کو آزادی ہے، فریڈم ہے، کہ وہ نہ صرف اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں فریڈم کے ساتھ، بلکہ وہ آ کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے بحث بھی کر رہے ہیں، اور ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ساری جتنے بھی دلیلیں ہیں پیغمبر دے چکے ہیں اور وہ ایک بھی نہیں مان رہے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ مباہلہ، یہ مباہلہ جو ہوا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کو بہت زیادہ آزادی دی ہوئی تھی، اور اسی کا نتیجہ وہ مباہلہ تھا۔ اور آخر میں بھی جب کسی دلیل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی دیکھو تم مان نہیں رہے ہو، تم ضد پہ اتر آئے ہو، اب ہم تم پہ وہ والی آیت جو ہے
آیت نمبر 29 وہ ہم تم پہ نافذ کرتے ہیں، تم پہ لاگو ہو رہی ہے، اور اب ہم تم سے قتال کریں گے، اسلام کو مانو ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے. کہا؟ نہیں کہا. اس کے بعد بھی ایک اسپرچول طریقہ اختیار کیا، روحانی راستہ اختیار کیا، جس کو وہ مان رہے تھے کہ ہم روحانی اعتبار سے خدا سے قریب ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم قریب ہو تو چلو تم آ جاؤ، ہم آ جائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مفسرین نے اس حقیقت کو اگنور کیا. پتہ نہیں کیوں مباہلے کو یہ جو ہے نا اگنور کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور بچتے بچاتے نکلتے ہیں اس حقیقت سے. تو مباہلہ اس بات کی دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی، اور اسلام کے عدل اور انصاف کی، اور اس حکومت اسلامی کے عدل اور امن پسندی کی دلیل ہے مباہلہ. اور اس میں 5 افراد گئے تھے، پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی صاحبزادی امیر المؤمنین، اور امام حسن امام حسین، یہ 5 افراد. اس کے علاوہ کسی نے کوئی جھوٹی روایت، ضعیف روایت بھی نہیں کوئی لے کر آیا ہے کہ کوئی اور بھی گیا ہوگا. صرف یہ 5 گئے تھے، اور اسلام کی بالادستی ان 5 کے سبب سے وہاں پر ثابت ہوئی. اب 1 منٹ رہ گیا ہے میرے پاس، اور اس میں ایک بہت اہم مسئلے پر میں 1 ہی منٹ میں گفتگو کو شاید تمام کرنے کی کوشش کیا، 2 منٹ لے جائیں گے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان سے جنگ کرتے رہو اہل کتاب سے جو یہ 4 جن کی صفات ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں. جزیہ یعنی خراج، یعنی ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں. عن یدن، اپنے ہاتھ سے، خود آئیں تمہیں اپنے ہاتھ سے دے دیں. وہم صاغرون، اس پر کافی بحث ہے. اگر وقت ملا تو میں اگلے ہفتے تھوڑا سا جزیہ اور صاغرون کے اوپر بات کروں گا، لیکن یہاں مجھے تمام کرنا ہے بات. وہ یہ کہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خود کو چھوٹا سمجھ کر، خود کو کمزور سمجھ کر، خود کو تمہارے معاشرے کا ایک حصہ سمجھ کر، تکبر کے ساتھ نہیں. صاغرون اس کا جو مادہ ہے صغیر، چھوٹا، اصغر، صغرا، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال، یہ سب ایک ہی مادے سے، صاغر بھی اسی مادے سے، چھوٹا. اس کے مقابلے پر کیا ہے؟ تکبر، متکبر، کبر سے، کبیر، اکبر، خود کو بڑا سمجھنے والا، یہ سب ایک مادے سے ہیں. متکبر وہ جو بڑا نہ ہو، خود کو بڑا سمجھ رہا ہو. صاغرون یہاں پر یعنی کہ خود کو چھوٹا سمجھیں، تکبر نہ کریں. تکبر نہیں کریں گے تو بغاوت نہیں کریں گے، یعنی خاموشی کے ساتھ، پیسفلی، امن و امان اور سکون کے ساتھ اقلیت بن کر رہیں سکون سے. اور جزیہ کیوں ہے؟ جیسے سب ٹیکس دیتے ہیں، خمس دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں سارے مسلمان، بھئی تم بھی رہ رہے ہو اس ملک میں تو تم بھی تو کچھ دو گے، مگر ہم تم سے زکوٰۃ نہیں لے رہے ہیں، ہم تم سے خمس وصول نہیں کر رہے ہیں، ہم تم سے فطرہ نہیں لے رہے ہیں، تم پر اور کوئی ٹیکس عائد نہیں ہو رہا ہے، تم صدقات کے لیے تم پہ کوئی زور نہیں دیا جا رہا ہے، نہ تم پر کوئی واجب ہے نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انفاق تم پر ہے نہیں، تم کچھ خرچ نہیں کر رہے ہو. تو تم کو جب پیسفلی ایک معاشرے میں رہنا ہے تو تم جزیہ دو، یعنی تم ٹیکس دو، اور اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جزیہ صرف تم دے کر سکون سے رہو، نہ مسلمان تم سے تعرض کریں گے، نہ ہی باہر کا کوئی دشمن تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس سے. اور اگر ملک پر کوئی حرف آتا ہے تو تم پر جہاد واجب ہے ہی نہیں، تم نے ٹیکس دے دیا، بس جزیہ. جہاد یہ مسلمان کریں گے، ان پر واجب ہے. توجہ ہے نا؟ تو یہ جتنا رحم اور کرم اور فضل ایک اسلامی حکومت میں اقلیتوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ کسی اور ملک میں اس کا یا کسی اور قانون اور نظام میں آپ کو اس کی مثال ملنا مشکل ہے. تو یہ خلاصہ تھا گفتگو کا. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو پھر ہم عرض کریں گے. اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 30 اور 31 پر بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.